میرا واقعہ لوگوں کو بتائیے. کہتا ہے میں بہت بدکار تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہیں کیا. کہتا ہے مولوی صاحب میرے چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ تھا کہ میں اپنی ماں کو مارتا تھا، لیکن جب پلٹتے ہو نا وہ سینے سے لگاتے ہیں. جب تک زندہ ہو پلٹو، سوچو کہ زندگی میں تم نے کیا کیا. یہ 20 30 40 سال کی زندگی، جس جگہ پہ بیٹھے ہو کئی قبریں یہاں موجود ہیں. کبھی یہ بھی زمین کے اوپر تھے لیکن آج زمینوں کے اندر رہے ہیں. کرتے وہی ہو جو یہاں پہ کما کر جاتے ہو، عقل بنا کے جاتے ہو. کہتے ہیں مولانا صاحب محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، محرم میں بھی گناہ کرتا تھا. ماں باپ سے جدا کہیں پہ گھر بنایا تھا، وہیں پہ اکیلا رہتا تھا، سنگل زندگی گزر. دوست آتے تھے، سب آتے تھے وہاں پہ، عیش عشرت عیاشیاں. کا 8 محرم کی رات آئی، ایک دوست بھی میرے پاس نہیں آیا. دوستوں کو فون کیا، کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا نام رضا تھا. کہ کیوں نہیں آ رہے رضا؟ تو کہا کہ رضا محرم کے دن آ گئے، گنہگار ہم بھی ہیں لیکن شرم آتی ہے، ان دنوں میں ہم نہیں آ سکتے. کہتا میں بے دین تھا. میں نے کہا کون حسین، کون سا محرم، نہیں آتے تو نہ آؤ. میں نے گاڑی نکالی، شہر میں نکل پڑا. جس گلی میں جا رہا ہوں جلوس، جہاں جا رہا ہوں حسین حسین کی صدائیں آ رہی ہیں. اتنے میں جو لوگ روڈ پہ کھڑے تھے، کوئی کہتا تھا مجھے آگے اتارو، لوگوں کو بٹھاتا تھا ایسے ہی فری میں آگے لے کر جاتا تھا. تھوڑا اور آگے بڑھا، ایک جوان لڑکی روڈ پہ کھڑی تھی. اسے میں نے گاڑی پہ سوار کیا. کہاں جانا ہے؟ کہ مجھے آگے اتار دو. کہ جیسے گاڑی میں لے گیا شیطان سوار ہوا، نیت خراب ہوئی. میں نے گاڑی کو پلٹا اپنے گھر کی طرف. فوراً اس خاتون نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو یہاں جانا ہے. کہ آپ کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں. وہ سمجھ گئی کہ اس کا وجود کانپنے لگا، رونے لگی، کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی؟ محرم کا مہینہ ہے، مجھ سے شرم نہیں کرتے، حسین سے شرم کرو. کہ اس نے کہا لیکن میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے کہا میرا کیا جائے. کہ اس نے دیکھا میں بالکل باز آنے والا نہیں ہوں، پورا وجود اس کا کانپ رہا تھا. اس نے کہا چلو حسین سے شرم نہیں کرتے، سیدہ فاطمہ سے شرم کر لو. میں نے کہا کیوں؟ اگر حسین سے شرم کرنی ہوتی حسین سے کرتا، سیدہ سے کیوں شرم کروں؟ کہا کیونکہ میں سید زادی ہوں، اسی بی بی کی بیٹی ہوں. اگر تو آج میری بات کو مان لے، میں دعا کروں گی اماں زہرا تجھے اجر دیں گے. کہتے جب بی بی کا نام لیا، کہا میں سید زادی ہوں، میرا وجود کانپ گیا. میں نے کہا بتاؤ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا امام بارگاہ جا رہی ہوں، مجھے اتار دو. کہ میں نے اس کو امام بارگاہ کے دروازے پہ اتارا. اترنے کے بعد کہا اماں زہرا تجھے اجر دے گی. کہ پتہ نہیں اس کے جملے ایسے تھے، اس کی دعا میں عجیب سا اثر تھا. اسی محلے سے تھوڑا دور میرا گھر تھا، میں اپنے گھر چلا گیا. گھر جیسے گیا، ماں باپ کے گھر گیا. ماں باپ گھر میں نہیں تھے، شاید مجلس پہ گئے ہوئے تھے. گھر کے لون میں بیٹھا، ٹی وی سامنے تھا. میں نے ٹی وی کھولا، اور جب ٹی وی کھولا تو کیا دیکھا؟ ٹی وی پر بین الحرمین کو دکھایا جا رہا تھا. آقا حسین کا روزہ، حضرت عباس کا روزہ. اتنے دنوں کے بعد میں نے یہ منظر دیکھا، اور جیسے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا میرے دل میں عجیب سا انقلاب آ گیا ہے. پھر میں نے ٹی وی کے چینل کو چینج کیا. ایک مرتبہ میں نے ٹوٹی ہوئی قبر جنت البقیع میں دیکھی، اور اس کے اوپر کوئی ذاکر مسائب پڑھ رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹیوں کی پسلیاں توڑ دیں. کہا میں اتنا رویا. میں جب رو رہا تھا مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے کہ کبھی یہ گناہ کیا، کبھی ماں کو مارا تھا، کبھی باپ کو مارا تھا. اور خدا کو کہہ رہا تھا خدایا تجھے اسی بیوی کا واسطہ مجھے بخش دے، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. عجیب سا انقلاب آ گیا. کہ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں، بوڑھی ماں گھر میں آئی، اور اتنے دنوں کے بعد بیٹے کو گھر میں دیکھا. آنکھیں لال ہیں، رو رہا ہے، وجود کانپ رہا ہے.
تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتی ہے رضا میرے قریب آج مجھے تیرے وجود سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے کہ فوراً دوڑا اور ماں کے قدموں پہ گر گیا. میں نے کہا ماں مجھے معاف کر دینا، اسی حسین کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا. مجھے پتا نہیں تھا میں کیوں گناہ کرتا تھا، میں نے آج تو خود سے پوچھا ہی نہیں کہ میں اتنا بدکار بنا تو کیوں بنا. ماں نے کہا چل مسجد چل، امام بارگاہ چل. کب مجلسوں میں گیا، مسجد والے امام بارگاہ والے پریشان، جو کبھی امام بارگاہ میں نہ آنے والا آج آ رہا ہے. کہا بھی حسین کا 40 قریب تھا، اسی محلے کا ایک قافلے سالار تھا. اس نے کہا رضا تو بڑا نیک ہو گیا ہے، ایک بندے کی جگہ خالی ہے، میں اپنے خرچے پہ تجھے کربلا لے جانا چاہتا ہوں. کہ یہ سننا تھا. میں نے کہا حسین اتنے کریم ہیں، اے کاش میں پہلے پلٹ کے آ جاتا. 1 مہینہ نہیں گزرا حسین مجھے کربلا بلا رہے ہیں. کہ کربلا پہنچا، بین الحرمین گیا، آقا حسین کی زیارت کی، مولا عباس کے روزے کی زیارت کی. کہ بہت رویا اپنے گناہوں پر، بہت رویا. واپس پلٹ کے آیا کہ 2 مہینے پھر نہیں گزرے، وہی قافلے سالار آیا. کہا میں قافلہ مکے لے جا رہا ہوں، تو بہت نیک ہے، پتہ نہیں میرے دل میں آیا ہے کہ میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں. کہ طواف خانہ خدا کیا، پھر مدینے گیا. اب جب جنت البقیع گیا، ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھیں، گویا میرے وجود میں انقلاب آ چکا تھا. میں نے کہا بی بی کربلا بھی بلا لیا، اپنی قبر کی زیارت بھی کرا لی، اور کتنا مجھ پہ کرم کرو گی. کہ سوچ ہی رہا تھا یہ اسی سیدزادی کی دعا کا اثر ہے. اس نے بی بی کی بیٹی کی عزت کی سیدہ نے کیا کیا عطا کیا. مسلمانوں نے اس بی بی کی عزت نہیں کی. فرمایا راتوں کو جب سیدہ نماز تہجد پڑھتی تھی پاؤں سوج جاتے تھے. جبرائیل کہتے تھے اے حبیب اپنی بیٹی کو کہو خدا کو پسند نہیں زیادہ دیر کھڑی رہے. اسی بی بی کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا کیا گیا. اس پہ تو کسی شیعہ سنی کا اختلاف نہیں ہے، سبھی مانتے ہو کہ بی بی حق مانگنے گئی تھی. دروازے پہ آگ لگنے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بی بی کا دربار میں جانا اس پہ اختلاف نہیں ہے میرے عزیز. کہتا ہے مولانا ایک مرتبہ واپس آیا، میرے والد کا بہت نیک و پرہیزگار دوست تھا. اس نے کہا رضا بہت نیک ہو گیا ہے، لیکن مجھ سے وعدہ کر حسین کو چھوڑے گا نہیں، پوری زندگی ایسے رہنا، حسین کے ساتھ رہنا. اپنے آقا کہ میں نے کہا مر جاؤں گا لیکن اب جو کچھ دیکھا ہے اب نہیں چھوڑوں گا. کہا ایک کام کر کل میرے گھر آ، میں اپنی بیٹی تجھے دینا چاہتا ہوں. کہتا رشتہ لینے گیا. رسم ہے ایران میں کہ جب لڑکا رشتہ لینے آتا ہے تو خواتین چائے لے کر آتی ہیں. کہا وہ لڑکی جب چائے لے کر آئی، اس نے جب مجھے دیکھا چیخیں مار کے رونے لگی اور اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی. میں نے اماں کو کہا اماں یہ رو کیوں رہی ہے؟ کہ بیٹا پوچھ کے آتی ہوں. اندر گئی، وہ لڑکی ہوش میں آئی. کہ بیٹا رو کیوں نہیں ہو، ایسا کیا ہوا؟ کہ کل ہی خواب میں نے سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھا. بی بی نے مجھے اس جوان کا فوٹو دکھایا تھا. کہ زہرا کی خاطر اسے جواب نہیں دینا، اس نے میری بیٹی کی عزت کی تھی. واللہ اگر یقین کرو اہل بیت کے گھرانے پر، قدم بڑھاؤ اہل بیت کے گھرانے پر،